ایوب پہلا باب۔ اوس کی سرزمین میں ایوب نام ایک شخص تھا۔ وہ شخص کامل اور راست باز تھا اور خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا تھا۔ اس کے ہاں 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اس کے پاس 7,000 بھیڑیں اور 3,000 اونٹ اور 500 جوڑی بیل اور 500 گدھیاں اور بہت سے نوکر چاکر تھے، ایسا کہ اہل مشرق میں وہ سب سے بڑا آدمی تھا۔ اس کے بیٹے ایک دوسرے کے گھر جایا کرتے تھے اور ہر ایک اپنے دن پر ضیافت کرتا تھا اور اپنے ساتھ کھانے پینے کو اپنی تینوں بہنوں کو بلوا بھیجتے تھے، اور جب ان کی ضیافت کے دن پورے ہو جاتے تو ایوب انہیں بلوا کر پاک کرتا اور صبح کو سویرے اٹھ کر ان سبوں کے شمار کے موافق سوختنی قربانیاں چڑھاتا تھا، کیونکہ ایوب کہتا تھا کہ شاید میرے بیٹوں نے کچھ خطا کی ہو اور اپنے دل میں خدا کی تکفیر کی ہو۔ ایوب ہمیشہ ایسا ہی کیا کرتا تھا۔ اور ایک دن خدا کے بیٹے آئے کہ خداوند کے حضور حاضر ہوں، اور ان کے درمیان شیطان بھی آیا، اور خداوند نے شیطان سے پوچھا کہ تو کہاں سے آتا ہے؟ شیطان نے خداوند کو جواب دیا کہ زمین پر ادھر ادھر گھومتا پھرتا اور اس میں سیر کرتا ہوا آیا ہوں۔ خداوند نے شیطان سے کہا، کیا تو نے میرے بندہ ایوب کے حال پر بھی کچھ غور کیا؟ کیونکہ زمین پر اس کی طرح کامل اور راست باز آدمی جو خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا ہو کوئی نہیں۔ شیطان نے خداوند کو جواب دیا، کیا ایوب یوں ہی خدا سے ڈرتا ہے؟ کیا تو نے اس کے اور اس کے گھر کے گرد اور جو کچھ اس کا ہے اس سب کے گرد چاروں طرف باڑ نہیں بنائی ہے؟ تو نے اس کے ہاتھ کے کام میں برکت بخشی ہے اور اس کے گلے ملک میں بڑھ گئے ہیں۔ پر تو ذرا اپنا ہاتھ بڑھا کر جو کچھ اس کا ہے اسے چھو ہی دے، تو کیا وہ تیرے منہ پر تیری تکفیر نہ کرے گا؟ خداوند نے شیطان سے کہا، دیکھ، اس کا سب کچھ تیرے اختیار میں ہے، صرف اس کو ہاتھ نہ لگانا۔ تب شیطان خداوند کے سامنے سے چلا گیا۔ اور ایک دن جب اس کے بیٹے اور بیٹیاں اپنے بڑے بھائی کے گھر میں کھانا کھا رہے اور مے نوشی کر رہے تھے، تو ایک کاسد نے ایوب کے پاس آ کر کہا کہ بیل ہل میں جتے تھے اور گدھے ان کے پاس چر رہے تھے کہ سبا کے لوگ ان پر ٹوٹ پڑے اور انہیں لے گئے، اور نوکروں کو تیدیق کیا، اور فقط میں ہی اکیلا بچ نکلا کہ تجھے خبر دوں۔ وہ ابھی یہ کہہ ہی رہا تھا کہ ایک اور بھی آ کر کہنے لگا کہ خدا کی آگ آسمان سے نازل ہوئی اور بھیڑوں اور نوکروں کو جلا کر بھسم کر دیا، اور فقط میں ہی اکیلا بچ نکلا کہ تجھے خبر دوں۔ وہ ابھی یہ کہہ ہی رہا تھا کہ ایک اور بھی آ کر کہنے لگا کہ کسدی 3 غول ہو کر اونٹوں پر آ گرے اور انہیں لے گئے، اور نوکروں کو تیدیق کیا، اور فقط میں ہی اکیلا بچ نکلا کہ تجھے خبر دوں۔ وہ ابھی یہ کہہ ہی رہا تھا کہ ایک اور بھی آ کر کہنے لگا کہ تیرے بیٹے بیٹیاں اپنے بڑے بھائی کے گھر میں کھانا کھا رہے اور مے نوشی کر رہے تھے، اور دیکھ، بیابان سے ایک بڑی آندھی چلی اور اس گھر کے چاروں کونوں پر ایسے زور سے ٹکرائی کہ وہ ان جوانوں پر گر پڑا اور وہ مر گئے۔
اور فقط میں ہی اکیلا بچ نکلا کہ تجھے خبر دوں۔ تب ایوب نے اٹھ کر اپنا پیرہن چاک کیا اور سر منڈایا اور زمین پر گر کر سجدہ کیا اور کہا، ننگا میں اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا اور ننگا ہی واپس جاؤں گا۔ خداوند نے دیا اور خداوند نے لے لیا، خداوند کا نام مبارک ہو۔ ان سب باتوں میں ایوب نے نہ تو گناہ کیا اور نہ خدا پر بھیجا کام کا عیب لگایا۔ ایوب دوسرا باب۔ پھر ایک دن خدا کے بیٹے آئے کہ خداوند کے حضور حاضر ہوں، اور شیطان بھی ان کے درمیان آیا کہ خداوند کے آگے حاضر ہو۔ اور خداوند نے شیطان سے پوچھا کہ تو کہاں سے آتا ہے؟ شیطان نے خداوند کو جواب دیا کہ زمین پر ادھر ادھر گھومتا پھرتا اور اس میں سیر کرتا ہوا آیا ہوں۔ خداوند نے شیطان سے کہا، کیا تو نے میرے بندہ ایوب کے حال پر بھی کچھ غور کیا؟ کیونکہ زمین پر اس کی طرح کامل اور راست باز آدمی جو خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا ہو کوئی نہیں۔ اور اگر تو نے مجھ کو ابھارا کہ بے سبب اسے ہلاک کروں، تو بھی وہ اپنی راستی پر قائم ہے۔ شیطان نے خداوند کو جواب دیا کہ کھال کے بدلے کھال، بلکہ انسان اپنا سارا مال اپنی جان کے لیے دے ڈالے گا۔ اب فقط اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کی ہڈی اور اس کے گوشت کو چھو دے، تو وہ تیرے منہ پر تیری تکفیر کرے گا۔ خداوند نے شیطان سے کہا کہ دیکھ، وہ تیرے اختیار میں ہے، فقط اس کی جان محفوظ رہے۔ تب شیطان خداوند کے سامنے سے چلا گیا اور ایوب کو تلوے سے چاند تک دردناک پھوڑوں سے دکھ دیا، اور وہ اپنے کو کھجانے کے لیے ایک ٹھیکرا لے کر راکھ پر بیٹھ گیا۔ تب اس کی بیوی اس سے کہنے لگی کہ کیا تو اب بھی اپنی راستی پر قائم رہے گا؟ خدا کی تکفیر کر اور مر جا۔ پر اس نے اس سے کہا کہ تو نادان عورتوں کی سی باتیں کرتی ہے۔ کیا ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں؟ ان سب باتوں میں ایوب نے اپنے لبوں سے خطا نہ کی۔ جب ایوب کے 3 دوستوں تیمانی الیفیز اور سخی بلدد اور نماتی زوفر نے اس ساری آفت کا حال جو اس پر آئی تھی سنا، تو وہ اپنی اپنی جگہ سے چلے، اور انہوں نے آپس میں عہد کیا کہ جا کر اس کے ساتھ روئیں اور اسے تسلی دیں۔ اور جب انہوں نے دور سے نگاہ کی اور اسے نہ پہچانا، تو وہ چلا چلا کر رونے لگے، اور ہر ایک نے اپنا پیرہن چاک کیا اور اپنے سر کے اوپر آسمان کی طرف دھول اڑائی۔ اور وہ 7 دن اور 7 رات اس کے ساتھ زمین پر بیٹھے رہے، اور کسی نے اس سے ایک بات نہ کہی، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ اس کا غم بہت بڑا ہے۔ ایوب تیسرا باب۔ اس کے بعد ایوب نے اپنا منہ کھول کر اپنے جنم دن پر لعنت کی، اور ایوب کہنے لگا، نابود ہو وہ دن جس میں پیدا ہوا، اور وہ رات بھی جس میں کہا گیا کہ دیکھو بیٹا ہوا، اور وہ دن اندھیرا ہو جائے، خدا اوپر سے اس کا لحاظ نہ کرے اور نہ اس پر روشنی پڑے، اندھیرا اور موت کا سایہ اس پر قابض ہوں، بدلی اس پر چھائی رہے، اور دن کو تاریک کر دینے والی چیزیں اسے دہشت زدہ کریں، گہری تاریکی اس رات کو دبوچ لے، وہ سال کے دنوں کے درمیان خوشی نہ کرنے پائے،
और ना महीनों के शुमार में आए। वो रात बांझ हो जाए, उसमें खुशी की कोई सदा न आए। दिन पर लानत करने वाले उस पर लानत करें, और वो भी जो अजदहा को छेड़ने को तैयार हैं। उसकी शाम के तारे तारीक हो जाएं। वो रोशनी की राह देखे जबकि वो है नहीं, और ना वो सुबह की पलकों को देखे, क्योंकि उसने मेरी माँ के रहम के दरवाजों को बंद न किया, और दुख को मेरी आंखों से छिपा न रखा। मैं रहम ही में क्यों ना मर गया, मैंने पेट से निकलते ही जान क्यों ना दे दी। मुझे कबूल करने को घुटने क्यों थे, और छातियां कि मैं उनसे पीऊं। नहीं तो इस वक्त मैं पड़ा होता और बेखबर रहता। मैं सो जाता, तब मुझे आराम मिलता। जमीन के बादशाहों और मशीरों के साथ, जिन्होंने अपने लिए मकबरे बनाए, या उन शाहजादों के साथ होता जिनके पास सोना था, जिन्होंने अपने घर चांदी से भर लिए थे, या पोशीदा इसकाते हमल की मानिंद मैं वजूद में न आता, या उन बच्चों की मानिंद जिन्होंने रोशनी ही ना देखी। वहां शरीर फसाद से बाज आते हैं, और थके मांदे राहत पाते हैं। वहां कैदी मिलकर आराम करते हैं, और दरोगा की आवाज सुनने में नहीं आती। छोटे और बड़े दोनों वही हैं, और नौकर अपने आका से आजाद है। दुखियारे को रोशनी और तल्ख जान को जिंदगी क्यों मिलती है, जो मौत की राह देखते हैं पर वो आती नहीं, और छिपे खजानों से ज्यादा उसके जो यान हैं, जो नहायत शादमान और खुश होते हैं जब कब्र को पा लेते हैं। ऐसे आदमी को रोशनी क्यों मिलती है जिसकी राह छिपी है, और जिसे खुदा ने हर तरफ से बंद कर दिया है। क्यों मेरे खाने की जगह मेरी आहें हैं, और मेरा कराहना पानी की तरह जारी है। क्यों जिस बात से मैं डरता हूँ वो ही मुझ पर आती है, और जिस बात का मुझे खौफ होता है वो ही मुझ पर गुजरती है। क्यों मुझे ना चैन है, ना आराम, ना मुझे कल पड़ती है, बल्कि मुसीबत ही आती है। अय्यूब चौथा बाब। तब तैमानी अलिफेज कहने लगा, अगर कोई तुझसे बातचीत करने की कोशिश करे तो क्या तू रंजीदा होगा? पर बोले बगैर कौन रह सकता है? देख, तूने बहुतों को सिखाया और कमजोर हाथों को मजबूत किया। तेरी बातों ने गिरते हुओं को संभाला, और तूने लड़खड़ाते घुटनों को पायदार किया। पर अब तो तुझी पर आ पड़ी, और तू बेदिल हुआ जाता है। उसने तुझे छुआ और तू घबरा उठा। क्या तेरी खुदा तरसी ही तेरा भरोसा नहीं? क्या तेरी राहों की रास्ती तेरी उम्मीद नहीं? क्या तुझे याद है कि कभी कोई मासूम भी हलाक हुआ है, या कहीं रास्तबाज भी काट डाले गए? मेरे देखने में तो जो गुनाह को जोतते और दुख बोते हैं, वो ही उसको काटते हैं। वो खुदा के दम से हलाक होते और उसके गजब के झोंके से भस्म होते हैं। बब्बर की गर्ज और खूनखार बब्बर की धाड़ और बब्बर के बच्चों के दांत, ये सब तोड़े जाते हैं। शिकार ना पाने से बुढ़ा बब्बर हलाक होता और शेरनी के बच्चे तितर बितर हो जाते हैं। एक बात चुपके से मेरे पास पहुंचाई गई, उसकी भिनक मेरे कान में पड़ी। रात की रौयतों के ख्यालों के दरमियान
جب لوگوں کو گہری نیند آتی ہے۔ مجھے خوف اور کپ کپی نے ایسا پکڑا کہ میری سب ہڈیوں کو ہلا ڈالا۔ تب ایک روح میرے سامنے سے گزری اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ چپ چاپ کھڑی ہو گئی، پر میں اس کی شکل پہچان نہ سکا۔ ایک صورت میری آنکھوں کے سامنے تھی اور سناٹا تھا، پر میں نے ایک آواز سنی کہ کیا فانی انسان خدا سے زیادہ عادل ہوگا؟ کیا آدمی اپنے خالق سے زیادہ پاک ٹھہرے گا؟ دیکھ، اسے اپنے خادموں کا اعتبار نہیں، اور وہ اپنے فرشتوں پر حماقت کو عائد کرتا ہے۔ پھر بھلا ان کی کیا حقیقت ہے جو مٹی کے مکانوں میں رہتے ہیں، جن کی بنیاد خاک میں ہے، اور جو پتنگے سے بھی جلدی پس جاتے ہیں۔ وہ ہمیشہ کے لیے فنا ہو جاتے ہیں اور کوئی ان کا خیال بھی نہیں کرتا۔ کیا ان کے ڈیرے کی ڈوری ان کے اندر ہی اندر توڑی نہیں جاتی؟ وہ مرتے ہیں اور یہ بھی بغیر دانائی کے۔